تھپڑ کی آواز سے پہلے ایک تیز جلن اس کے گال پر پھیلی۔ وہ سیدھی نہیں ہو پائی تھی کہ بالوں کی مٹھی بھری گئی اور اسے جھٹکے سے پیچھے کھینچا گیا۔ مر گئی تھی؟ کان نہیں ہے تیرے؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ شائستہ بیگم کی زہریلی پھنکار اس کے کانوں میں پڑی۔ حورین نے آنکھوں میں آئی نمی کو اندر ہی اتارا۔ یہ روز کا معمول تھا۔ جی امی سن رہی تھی۔ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ سن رہی تھی؟ تو جواب کیوں نہیں دیا؟ زبان کٹ گئی تھی تیری؟ ایک اور جھٹکا لگا۔ سارا دن مردوں کی طرح پڑی رہتی ہے۔ باپ نے تو جیسے سر سے اتار کر پھینک دیا ہے۔ اب کیا میری چھاتی پر مونگ تلے گی؟ امی پلیز چھوڑ دیں آپی کو۔ ایک نازک سی آواز آئی۔ آئلہ اس کی 13 سالہ سوتیلی بہن دروازے پر کھڑی تھی۔ شائستہ بیگم نے فوراً حورین کے بال چھوڑ دیے۔ ان کے چہرے کا تناؤ ایک سیکنڈ میں مصنوعی مسکراہٹ میں بدل گیا۔ ارے میری گڑیا، تو کب آئی اسکول سے؟ میں ابھی آئی ہوں۔ آپ پھر آپی کو مار رہی تھی؟ آئلہ کی آنکھوں میں شکایت تھی۔ نہیں تو بیٹا، شائستہ نے فوراً ڈرامہ شروع کیا، میں تو اسے کہہ رہی تھی کہ جا کر کچھ کھا لے، صبح سے بھوکی بیٹھی ہے۔ یہ سنتی ہی نہیں۔ دیکھو تو ذرا کیسی کمزور ہو گئی ہے۔ تمہارے ابا باہر ملک میں فکر کرتے ہیں۔ حورین خاموشی سے اٹھی۔ اس کا گال ابھی تک جل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محبت صرف آئلہ کے لیے تھی۔ جیسے ہی آئلہ نظر سے اوجھل ہوگی، یہ محبت دوبارہ نفرت میں بدل جائے گی۔ آپی آپ ٹھیک ہیں؟ آئلہ نے قریب آ کر حورین کا ہاتھ پکڑا۔ حورین نے پھیکی سی مسکراہٹ دی۔ ہاں گڑیا، میں ٹھیک ہوں۔ تم جاؤ یونیفارم بدلو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں، آج میں آپ کے ساتھ ہیلپ کراؤں گی، آئلہ نے ضد کی۔ بالکل نہیں، شائستہ نے تیزی سے کہا۔ تم تھک گئی ہوگی، جاؤ بیٹا آرام کرو۔ یہ تو ہے ہی کام کرنے کے لیے۔ حورین کا دل کٹ کے رہ گیا۔ یہ تو ہے ہی کام کرنے کے لیے۔ اس کا اپنا باپ جو 7 سمندر پار بیٹھا ہر مہینے لاکھوں روپے بھیجتا تھا، کیا وہ یہ جانتا تھا کہ اس کی اکلوتی بیٹی یہاں کس حال میں ہے؟ وہ جو اسے اس عورت کے حوالے کر کے گیا تھا، یہ کہہ کر کے تمہارا خیال رکھے گی۔ شاید وہ بھول گیا تھا کہ اس نے دوسری شادی کی تھی، کسی یتیم خانے سے بچی گود نہیں لی تھی۔ باس، ڈاکٹر کہتا ہے کہ گولی بازو کو چھو کر نکلی ہے، لیکن خون زیادہ بہہ گیا ہے۔ شیرو نے، جو اس کا دایاں ہاتھ تھا، جھک کر اپنے مالک کے کان میں کہا۔ وہ شخص جسے سب باس کہتے تھے، ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑا تھا۔ اس کی موجودگی سے وہاں کا ماحول عجیب سا تناؤ زدہ تھا۔ نرسیں اور وارڈ بوائز بھی اس کے قریب سے گزرتے ہوئے سہم جاتے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں سامنے ایمرجنسی روم کے بند دروازے پر جمی تھیں۔ شیرو، اس کی آواز بھاری اور سرد تھی۔ اس ہسپتال کا مالک کون ہے؟ کوئی چوہدری ہے؟ میں نے اسے فون کرو، کہو کہ سکندر شاہ یہاں ہے اور اس کا بہترین سرجن 10 منٹ میں میرے آدمی کو آپریٹ کرے گا، ورنہ کل یہ ہسپتال یہاں نہیں ہوگا۔ جی باس۔ شیرو فوراً فون ملانے لگا۔ سکندر شاہ نے بے چینی سے ہاتھ ملے۔ اسے ہسپتالوں سے نفرت تھی۔ یہاں موت اور بے بسی کی بو آتی تھی۔ اس کے ایک اور آدمی کو پولیس مقابلے میں گولی لگی تھی اور وہ اسی ہسپتال میں تھا۔ اسی لمحے ایک شور سا بلند ہوا۔ ڈاکٹر، کوئی ڈاکٹر ہے یہاں؟ میری بیٹی کو دیکھو۔ شائستہ بیگم چیختی ہوئی ایمرجنسی کے دروازے کی طرف بڑھی۔ آئلہ درد سے رو رہی تھی۔ سیڑھیوں سے گر کر اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ حورین اسے سہارا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ امی آرام سے، وہ دیکھ رہے ہیں نا۔ تو چپ کر، تیری وجہ سے ہوا ہے سب، منحوس۔ شائستہ نے سارا غصہ اس پر اتارا اور اسے دھکا دیا۔ حورین، جو پہلے ہی آئلہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی، اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا سکندر شاہ سے ٹکرائی۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا۔ حورین نے گھبرا کر اوپر دیکھا۔ سامنے کھڑا وجود کسی چٹان کی طرح تھا۔ اس کی آنکھیں، حورین نے ایسی آنکھیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، سرد، گہری، اور ان میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ ایک سیکنڈ کے لیے اس کی سانس رک گئی۔ سکندر شاہ، جو غصے میں کسی کو دھکا دینے ہی والا تھا، ٹھٹک گیا۔ یہ لڑکی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا، لیکن اس خوف کے پیچھے ایک گہرا سمندر تھا، ایسا دکھ جو اس کی عمر سے کہیں بڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، حورین نے فوراً فاصلہ لیا۔ معافی، وہ گھبراہٹ میں بولی اور جلدی سے آئلہ کو سنبھالنے لگی۔ اندھی ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ شائستہ بیگم نے اسے دوبارہ جھڑکا اور آئلہ کو کھینچ کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔
سکندر شاہ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس کی نظریں اس لڑکی پر جمی تھیں جو اب سہم کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے غیر ارادی طور پر حورین کے گال پر انگلیوں کے مدھم پڑتے نشان اور اس کی آستین سے جھانکتی کلائی پر نیلے نشان دیکھ لیے تھے۔ شیرو واپس آیا۔ باس، سرجن آ رہا ہے۔ سکندر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں ابھی تک اسی لڑکی کا تعقب کر رہی تھیں۔ باس، شیرو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ باس کبھی کسی عورت کی طرف اس طرح نہیں دیکھتا تھا۔ سکندر نے اس کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں حکم دیا، وہ لڑکی کون سی باس؟ وہ ڈاکٹر؟ نہیں۔ سکندر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ وہ جو ابھی مجھ سے ٹکرائی تھی، وہ جو کونے میں کھڑی ہے۔ شیرو نے حورین کو دیکھا، ایک عام سی سہمی ہوئی لڑکی۔ اس کا کیا کرنا ہے باس؟ اس کی آنکھیں۔ سکندر نے صرف اتنا کہا جیسے خود سے بات کر رہا ہو، پھر اس کا لہجہ دوبارہ سخت ہو گیا۔ پتہ کرو یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کے ساتھ یہ عورت کون ہے جو اسے کتے کی طرح گھسیٹ رہی تھی۔ مجھے ابھی اسی وقت اس کی پوری تفصیل چاہیے۔ باس، ساری رپورٹ آ گئی ہے۔ شیرو نے ایک فائل سکندر شاہ کے سامنے رکھی۔ سکندر نے اسے کھولنے کی زحمت نہیں کی۔ اس نے صرف اپنے آدمی کی طرف دیکھا، جواب کا منتظر۔ لڑکی کا نام حورین ہے، باپ دبئی میں ہوتا ہے، دوسری شادی کی ہے۔ یہ عورت شائستہ اس کی سوتیلی ماں ہے۔ سکندر شاہ خاموش رہا۔ اس کی انگلیوں نے میز پر ایک بے چین تھاپ دینا شروع کر دی۔ شیرو نے گلا صاف کیا۔ باس، جو آپ نے ہسپتال میں دیکھا تھا وہ سچ ہے۔ وہ عورت شائستہ اپنی بیٹی آئلہ اور شوہر کے سامنے حورین سے بہت اچھا سلوک کرتی ہے، لیکن سکندر کی آواز میں سرد مہری تھی، لیکن جب وہ اکیلی ہوتی ہے تو وہ اس پر بہت ظلم کرتی ہے۔ ہمارے آدمیوں نے تصدیق کی ہے، اسے مارتی ہے، سارا دن کام کرواتی ہے اور بات بات پر ذلیل کرتی ہے۔ لڑکی بے زبان ہے، باپ کو کچھ نہیں بتاتی۔ شاید باپ بھی اس عورت کے زیر اثر ہے۔ سکندر نے گہرا سانس لیا۔ اور وہ چھوٹی لڑکی آئلہ، وہ اپنی سوتیلی بہن سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ ہوتی تو شائستہ کچھ نہیں کہتی۔ سکندر شاہ کچھ دیر خلا میں گھورتا رہا۔ اس کے ذہن میں اس لڑکی کا خوفزدہ چہرہ اور اس کے گال پہ پڑے وہ نشان گھوم رہے تھے۔ ٹھیک ہے شیرو، تم جا سکتے ہو۔ باس، کوئی اور حکم؟ اس عورت کا کچھ میں خود کروں گا۔ سکندر کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ اگلے دن حورین کالج سے واپس آ رہی تھی۔ اس کا دل پہلے ہی سہما ہوا تھا، کیونکہ آج اس کے والد کا فون آنا تھا اور شائستہ بیگم نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ فون پر صرف اچھی باتیں کرے۔ وہ سوچوں میں گم تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی کہ اچانک ایک چمکتی ہوئی کالی ریوو اس نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ بری طرح ڈر گئی۔ اس نے فوراً 2 قدم پیچھے ہٹائے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہی شخص اترا، ہسپتال والا۔ وہی قد، وہی روب اور وہی آنکھیں جن میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ حورین کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ رکو، اس کی بھاری آواز گلی میں گونجی۔ جی؟ حورین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گلی سنسان تھی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 2 قدم اس کے قریب آیا۔ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ مجھ سے؟ حورین کو لگا اس کا دل باہر آ جائے گا۔ دیکھیں، میں آپ کو نہیں جانتی، آپ میرا راستہ کیوں روک رہے ہیں؟ سکندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم مجھے جانتی ہو، ہم ہسپتال میں ملے تھے، وہ غلطی سے ہو گیا تھا، مجھے جانے دیں پلیز۔ حورین نے ایک طرف سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنا ہاتھ پھیلا کر راستہ روک دیا۔ میرا نام سکندر شاہ ہے۔ حورین نے نام سن کر کوئی تاثر نہیں دیا۔ وہ اس نام سے واقف نہیں تھی، لیکن اس کے لہجے کا رعب اسے مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، میری امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہی امی جو تم پر ہاتھ اٹھاتی ہیں۔ حورین کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں وہ کہہ رہا ہوں جو سچ ہے۔ میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں حورین۔ اس کا نام اس کی زبان سے سن کر حورین کانپ گئی۔ یہ آدمی کون تھا؟ اسے اس کا نام کیسے پتا چلا؟ دیکھیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری امی بہت اچھی ہیں، آپ پلیز جائیے۔ سکندر کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ اتنی اچھی ہیں کہ ان کے دیے ہوئے نشان تمہاری کلائی پر اب بھی موجود ہیں۔ حورین نے غیر ارادی طور پر اپنی کلائیاں چھپانے کی کوشش کی۔ سکندر نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ میں وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں یہاں تم سے ایک بات کہنے آیا ہوں۔ حورین نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ 3 الفاظ،
لیکن وہ کسی بم کی طرح حورین کے حواس پر گرے۔ اس نے آنکھیں کھول کر اس شخص کو دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ یہ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ غصے اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں اس کی آواز کانپ گئی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ میں نے کہا نا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ سکندر کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ میں نے تمہیں ہسپتال میں دیکھا اور اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ تم صرف میری ہو۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں۔ حورین نے چیخنا چاہا لیکن آواز نہ نکلی۔ میں آپ کو جانتی تک نہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ خدارا میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ پیچھا نہیں کر رہا، سکندر نے سرد مہری سے کہا۔ اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ میں تمہیں اس جہنم سے نکالنے آیا ہوں۔ مجھے نہیں نکلنا۔ میرا گھر جیسا بھی ہے میرا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ حورین کو لگا وہ رو دے گی۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ پاگل پن ہے۔ مجھے جانے دیں ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ اس نے سکندر کو دھکا دینا چاہا لیکن ہمت نہ ہوئی۔ شور؟ سکندر ہنسا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ مجھے جاننا بھی نہیں ہے۔ حورین نے ہمت جمع کی اور اس کے بازو کے نیچے سے تیزی سے نکلی۔ آئندہ میرا راستہ مت روکنا۔ وہ رکی نہیں، سیدھا گھر کی طرف بھاگی۔ اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ سکندر شاہ وہیں کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی شدت تھی۔ اس نے حورین کو بھاگتے ہوئے دیکھا جب تک وہ گلی کے کونے سے مڑ نہیں گئی۔ شیرو جو پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ہمت کر کے بولا، باس۔ سکندر نے جواب نہیں دیا۔ وہ گاڑی میں واپس بیٹھا۔ شیرو، اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گیا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں پر نظر رکھو۔ مجھے اس کی ہر حرکت کی خبر چاہیے۔ اور یہ لڑکی؟ باس، اس نے تو آپ کو… وہ ڈری ہوئی ہے۔ سکندر نے گاڑی سٹارٹ کی۔ لیکن وہ مانے گی، اسے ماننا پڑے گا۔ وہ سکندر شاہ کی امانت ہے۔ ارے نہیں بہن، لڑکا تو اپنا ہیرا ہے۔ تھوڑا آوارہ ہے تو کیا ہوا؟ شادی کے بعد سدھر جائے گا۔ شائستہ بیگم فون پر اپنی کزن سے چپک کر بات کر رہی تھی۔ بس تو شاہد کو لے کر آ جا، ایک بار حورین کو دیکھ لے وہ۔ لیکن وہ مانے گی؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ ارے وہ کیا مانے گی؟ شائستہ نے زہرخند لہجے میں کہا۔ اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ اس کا باپ تو ویسے ہی میری مٹھی میں ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ لڑکا اچھا ہے تو بس اچھا ہے۔ تو فکر نہ کر، اس منحوس سے جان چھڑانے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ آئلہ جو اسکول سے ابھی آئی تھی، کمرے کے باہر کھڑی یہ گفتگو سن کر ٹھٹک گئی۔ آپ ہی سے جان چھڑانے؟ اس کا ننھا سا دل کسی انہونی کے خوف سے بھر گیا۔ شائستہ نے فون بند کیا اور مڑ کر دیکھا تو آئلہ کو پایا۔ ارے گڑیا، تم کب آئیں؟ اس نے فوراً لہجہ بدلا۔ امی، آپ آپی کی شادی کروا رہی ہیں؟ آئلہ نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، کتنا اچھا رشتہ آیا ہے تمہاری آپی کے لیے۔ تمہارے ابو بھی خوش ہو جائیں گے۔ اس نے آئلہ کے گال تھپ تھپائے۔ شام میں جب حورین کالج سے آئی تو گھر میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ جا جلدی سے اچھے کپڑے پہن کر آ، مہمان آ رہے ہیں، شائستہ نے حکم دیا۔ کون مہمان امی؟ حورین نے تھکاوٹ سے پوچھا۔ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ حورین کا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے دیکھنے؟ کس لیے؟ ارے رشتہ آیا ہے تیرا، میرے کزن کا بیٹا ہے، شاہد، بڑا اچھا لڑکا ہے۔ شائستہ نے مصنوعی مٹھاس سے کہا۔ لیکن امی میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ حورین کی آواز کانپ گئی۔ چپ کر کے جاؤ، جو کہا ہے وہ کرو۔ شائستہ نے آنکھیں دکھائیں۔ تیری رائے کس نے مانگی ہے؟ حورین بے بسی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ وہ سکندر شاہ نامی اس گنڈے کو نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ اس انجان رشتے سے بھی خوفزدہ تھی۔ 1 گھنٹے بعد ڈرائنگ روم میں کہے گونج رہے تھے۔ حورین سر جھکائے چائے کی ٹرے تھامے داخل ہوئی۔ ارے واہ، یہ ہے ہماری حورین، ماشاءاللہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ شائستہ کی کزن نے چکنی چپڑی باتوں سے آغاز کیا۔ حورین نے نظر اٹھا کر مہمانوں کو دیکھا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ سامنے بیٹھا شاہد ایک چھچوری مسکراہٹ کے ساتھ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں نوچ رہا تھا۔ اس کی شکل سے ہی لفنگا پن ٹپک رہا تھا۔ جی پھپھو، لڑکی تو مجھے بہت پسند آئی ہے۔ شاہد نے دانت نکالے۔ بھابھی بننے کے لیے ایک دم پرفیکٹ ہے۔ حورین کے ہاتھ کانپ گئے۔ چائے کی پیالی چھلکنے لگی۔ ارے آرام سے بیٹا، رکھو ٹرے، شائستہ نے دانت پیستے ہوئے کہا، مگر مہمانوں کے سامنے مسکرا رہی تھی۔ شاہد بیٹا، تم حورین سے کچھ بات کرنا چاہو تو؟ نہیں، حورین فوراً بولی، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ ٹرے پٹک کر کھڑی ہو گئی۔ امی، مجھے پڑھائی کرنی ہے۔
بدتمیز لڑکی، شائستہ نے چیخنا چاہا مگر ضبط کر گئی۔ حورین تیزی سے مڑی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کا دل رو رہا تھا۔ ارے کوئی بات نہیں بہن، کزن نے بات سنبھالی، شرماتی ہے بچی، ہمیں تو رشتہ منظور ہے۔ شاہد نے ایک گھٹیا کہا لگایا، شرم تو شادی کے بعد ویسے ہی اتر جانی ہے۔ باس، شیرو نے فون پر تیزی سے اطلاع دی، وہ عورت گھر پر کسی لفنگے لڑکے کو لائی ہے، رشتہ پکا ہو رہا ہے۔ لڑکی روتی ہوئی کمرے میں گئی ہے۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر سکندر شاہ کی سرد خطرناک آواز ابھری، گاڑی نکالو۔ ڈرائنگ روم میں ابھی مبارک بادوں کا سلسلہ شروع ہی ہوا تھا کہ باہر کا دروازہ کسی دھماکے سے کھلا۔ سکندر شاہ شیرو اور 2 مسلح گارڈز کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آج ہسپتال سے زیادہ وحشت تھی۔ کون ہو تم؟ شائستہ کی کزن گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ شاہد نے ہیرو بننے کی کوشش کی۔ اوئے، کون ہے بے تو؟ اور اندر کیسے گھس آیا؟ سکندر نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس نے شیرو کو اشارہ کیا۔ شیرو اور دوسرے گارڈز نے شاہد کو گردن سے پکڑا اور اٹھا کر دیوار سے دے مارا۔ آہ! شاہد کی چیخ نکل گئی، آواز نہیں۔ شیرو نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھمکی دی، تم! شائستہ کا رنگ اڑ گیا جب اس نے سکندر کو پہچانا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں گھسنے کی؟ شور سن کر حورین بھی سہمے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ سکندر کو وہاں دیکھ کر وہ وہیں جم گئے۔ سکندر آہستہ آہستہ چلتا ہوا شائستہ کے سامنے آ کر رکا۔ اس کے قد کے سامنے شائستہ بونی لگ رہی تھی۔ تو یہ ہے تیرا منصوبہ؟ سکندر کی آواز اتنی ٹھنڈی تھی کہ حورین کو کپکپی آ گئی۔ کیسا منصوبہ؟ میں نہیں جانتی تم کون ہو، نکلو یہاں سے ورنہ میں پولیس! سکندر ہنسا، ایک ایسا کہا جس سے روح کانپ جائے۔ تیرے اس کچرے کے ڈھیر کے لیے تو پولیس بلائے گی۔ اس نے دیوار سے لگے شاہد کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری بیٹی ہے۔ شائستہ نے ہمت جمع کی۔ میں اس کی ماں ہوں، میں جہاں چاہے اس کا رشتہ کروں۔ تم کون ہوتے ہو دخل دینے والے؟ ماں! سکندر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ وہ مائیں جو بیٹیوں پر ظلم کرتی ہیں، انہیں نوکرانیوں کی طرح رکھتی ہیں، ان پر ہاتھ اٹھاتی ہیں۔ شائستہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ سکندر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہیں ذلیل ہونے کا بہت شوق ہے نا؟ تم نے سوچا تم اس معصوم کو اس لفنگے کے حوالے کر کے اس کے باپ کا پیسہ کھاؤ گی۔ یہ میرا بھتیجا ہے، وہ چیخی۔ یہ جو بھی ہے، سکندر کا لہجہ فیصلہ کن تھا، آج کے بعد یہ تمہیں یہاں نظر نہیں آئے گا۔ وہ مڑا اور حورین کو دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی، پھر اس کی نظر واپس شائستہ پر جمی۔ آج آخری بار کہہ رہا ہوں۔ اس کی آواز میں ایسی دھمکی تھی کہ سب کے سانس رک گئے۔ یہ لڑکی حورین، یہ میری امانت ہے۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ حورین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میری امانت، اگر آئندہ۔ سکندر نے اپنی انگلی شائستہ کی طرف اٹھائی۔ تم نے اسے تکلیف دینے کا سوچا بھی یا اس کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی اٹھایا تو یاد رکھنا، میں اس گھر کو جلا کر راکھ کر دوں گا، تمہارے سمیت۔ اس نے شیرو کو اشارہ کیا۔ شیرو نے شاہد کو دھکا دے کر زمین پر گرایا۔ اگر دوبارہ اس گلی میں بھی نظر آیا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ سکندر شاہ مڑا۔ اس کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا مگر اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ حورین کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ ایک لمحے کو رکا، اس کی طرف دیکھے بغیر صرف اتنا کہا، فکر مت کرو۔ اور وہ طوفان کی طرح آیا تھا اور طوفان کی طرح ہی چلا گیا۔ پیچھے رہ گئی تو صرف ذلت، خوف اور ایک لڑکی جس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ سکندر شاہ کے جانے کے بعد گھر میں ایک طوفانی خاموشی چھا گئی۔ شائستہ بیگم کا چہرہ ذلت اور غصے سے سرخ تھا۔ اس کی کزن اور شاہد تو کب کے دم دبا کر بھاگ گئے۔ اتنی ہمت اس گنڈے کی، میری دہلیز پر آ کر مجھے دھمکا گیا۔ وہ دانت پیس رہی تھی۔ حورین اپنے کمرے میں بستر پر پڑی کانپ رہی تھی۔ میری امانت، اس لفظ نے اس کے دل میں خوف اور ایک انجانا سا احساس پیدا کر دیا۔ وہ لفنگا شاہد ایک عذاب تھا تو یہ سکندر شاہ کیا تھا؟ رات بھر شائستہ جاگتی رہی۔ اس کی انا کو شدید ٹھیس لگی تھی۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی اس نے فون اٹھایا۔ کہاں مر گیا تھا تو؟ اس نے شاہد کو فون پر جھاڑا۔ خالہ وہ آدمی، وہ تو بہت خطرناک تھا۔ شاہد کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ چوڑیاں پہن لے، ایک گنڈے سے ڈر گیا۔ شائستہ چیخی، سن، اگر تجھ میں ذرا بھی غیرت ہے تو ابھی اسی وقت اپنے 2-4 دوستوں اور کسی مولوی کو لے کر میرے گھر پہنچ۔
میں آج ہی تیرا اور اس منحوس کا نکاح پڑھواؤں گی۔ لیکن خالہ وہ پھر آ گیا تو؟ وہ نہیں آئے گا، اتنی صبح کون آ جائے گا؟ تو بس فوراً پہنچ، میں اسے تیار رکھتی ہوں۔ اس نے فون بند کیا اور سیدھا حورین کے کمرے میں گئی۔ حورین جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اٹھ، شائستہ نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ چل، آج تیرا نکاح ہے۔ کیا؟ حورین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیسا نکاح؟ امی خدارا، کل رات جو ہوا اسی لیے کر رہی ہوں۔ شائستہ نے اسے تھپڑ مارا۔ اس گنڈے نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ تو اس شاہد سے نکاح کرے گی، ابھی اور اسی وقت، تاکہ اس سکندر کا غرور خاک میں مل جائے۔ میں نہیں کروں گی، حورین نے چیخ کر کہا۔ کرے گی، تیرا باپ بھی کرے گا۔ شائستہ نے اسے بالوں سے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ آئلہ شور سن کر جاگ گئی اور اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ امی چھوڑ دیں آپی کو پلیز۔ ہٹ جا آئلہ۔ شائستہ نے اسے دھکا دیا اور کمرے میں بند کر دیا۔ باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ شاہد اپنے 2 لفنگے دوستوں اور ایک نیم خوابیدہ مشکوک سے مولوی کے ساتھ کھڑا تھا۔ چلو مولوی جی شروع کریں۔ شائستہ نے حورین کو صوفے پر پٹکا۔ نہیں، خدا کے لیے مجھ پہ یہ ظلم مت کریں۔ حورین رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ شاہد نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا۔ کل بڑی زبان چل رہی تھی تیری، اب بول۔ چھوڑو مجھے، جانور۔ اس سے پہلے کہ مولوی ایک لفظ کہتا، وہی ہوا جس کا شائستہ کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ مرکزی دروازہ ایک زوردار لات سے ٹوٹ کر گرا۔ سامنے سکندر شاہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خون اگل رہی تھیں۔ وہ اکیلا نہیں تھا، شیرو اور اس کے 4 آدمی اس کے پیچھے تھے۔ تم؟ شائستہ کی چیخ حلق میں ہی گھٹ گئی۔ شاہد اور اس کے دوستوں کی روح فنا ہو گئی۔ سکندر کے آدمیوں نے ایک لمحے میں ان تینوں کو دبوچ لیا۔ سکندر شاہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا شاہد کے پاس آیا، جو اب بھی حورین کا بازو پکڑے ہوئے تھا۔ تیری موت تجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ سکندر کی آواز اتنی ٹھنڈی تھی کہ کمرے کا درجہ حرارت گر گیا۔ چھوڑ اسے، سکندر نے دھاڑ کر کہا۔ شاہد نے فوراً حورین کا بازو چھوڑ دیا۔ سکندر نے شیرو کی طرف دیکھا۔ شیرو نے آگے بڑھ کر شاہد کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارا۔ سکندر نے کوئی رحم نہیں کھایا۔ اس نے شاہد کو بالوں سے پکڑا اور دیوار سے دے مارا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری امانت کو دوبارہ ہاتھ لگانے کی؟ وہ اسے مارتا رہا، وحشیوں کی طرح۔ حورین خوف سے آنکھیں بند کیے رو رہی تھی۔ باس مر جائے گا، شیرو نے اسے پکارا۔ سکندر رکا۔ اس نے شاہد کو، جو اب ادموا ہو چکا تھا، شیرو کی طرف دھکیلا۔ اسے اور اس کے ساتھیوں کو اور اس جعلی مولوی کو گلی سے باہر پھینک دو اور آئندہ یہ اس شہر میں نظر نہ آئے۔ شیرو نے حکم کی تعمیل کی۔ کمرے میں اب صرف سکندر، حورین اور سہمی ہوئی شائستہ رہ گئے۔ سکندر مڑا اور حورین کو دیکھا۔ میں اپنا قاضی لے کر آیا ہوں۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، جہاں ایک باوقار مولوی صاحب اور 2 گواہ کھڑے تھے۔ نکاح ہوگا ابھی۔ حورین، جو ایک عذاب سے نکلی تھی، دوسرے عذاب میں پھنستی دیکھ چیخ پڑی۔ نہیں، میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ آپ سب ایک جیسے ہیں، زبردستی کرنے والے۔ میں زبردستی نہیں کر رہا۔ سکندر کا لہجہ قدرے نرم ہوا۔ میں تمہیں بچا رہا ہوں۔ مجھے نہیں بچنا، وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ تم؟ سکندر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ باہر سے ایک اور آواز آئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں؟ سب نے مڑ کر دیکھا۔ دروازے پر ارشد صاحب، حورین کے والد، سوٹ کیس تھامے کھڑے تھے۔ وہ شاید سرپرائز دینے آئے تھے، مگر یہاں کا منظر دیکھ کر خود شوق میں تھے۔ ابا، حورین نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ شائستہ نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ وہ بھاگ کر اپنے شوہر سے لپٹ گئی۔ ارشد، آپ آ گئے۔ دیکھیں نا، یہ گنڈا یہ ہماری حورین سے زبردستی نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میں نے روکا تو اس نے شاہد کو بھی مارا۔ ارشد صاحب نے گھبرا کر سکندر کو دیکھا، پھر اپنی بیٹی کو۔ حورین، بیٹا یہ کون ہے؟ یہ عورت سچ کہہ رہی ہے کیا؟ حورین نے اپنے باپ کو دیکھا، وہ باپ جو اسے اس ڈائن کے حوالے کر کے بھول گیا تھا، وہ باپ جس نے کبھی پلٹ کر نہ پوچھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی۔ اس کے اندر کا سارا لاوا پھٹ پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے۔ اس نے اپنے باپ کو سرد سپاٹ نظروں سے دیکھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ شائستہ نے فاتحانہ نظروں سے ارشد کو دیکھا، لیکن حورین کی آواز بلند ہوئی۔ اب میں اس جھوٹ کو سچ کرنے جا رہی ہوں۔ سب ساکت رہ گئے۔ حورین نے سکندر شاہ کی طرف دیکھا، جو خود اس کے رد عمل پر حیران تھا۔ مجھے یہ نکاح منظور ہے۔ حورین، ارشد صاحب چیخے، یہ کیا پاگل پن ہے؟ تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ نہیں جانتی۔ حورین اپنے باپ پر چیخی، بالکل ویسے ہی جیسے میں نہیں جانتی تھی کہ یہ عورت کون ہے۔
جس کے رحم و کرم پر آپ مجھے چھوڑ گئے تھے۔ آپ کو تو میری چیخیں بھی سنائی نہیں دیتی تھی نا؟ اس کی آواز میں سالوں کا دکھ تھا۔ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ گنڈا صحیح کم از کم اس جہنم سے تو بہتر ہوگا۔ وہ سکندر کی طرف مڑی۔ پڑھوائیں نکاح۔ سکندر نے قاضی صاحب کو اشارہ کیا۔ ارشد صاحب چیختے رہے۔ شائستہ سکتے میں کھڑی رہی۔ چند منٹوں میں نکاح ہو گیا۔ قبول ہے کہتے وقت حورین کی نظریں اپنے باپ کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے وہ اسے سزا دے رہی ہو۔ چلو۔ نکاح مکمل ہوتے ہی سکندر نے حورین سے کہا۔ حورین اٹھی۔ اس نے اپنے باپ پر آخری نظر ڈالی اور بغیر کچھ کہے، بغیر کوئی سامان لیے اس گھر سے باہر نکل گئے۔ سکندر شاہ اس کے پیچھے تھا۔ وہ اسے اپنے گھر، اپنی دنیا میں لے جا رہا تھا۔ سفر خاموشی میں کٹا۔ حورین شیشے سے باہر اندھیرے کو گھور رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے خشک اور تاثرات سے عاری تھا۔ وہ ایک صدمے کی کیفیت میں تھی۔ سکندر شاہ نے گاڑی چلاتے ہوئے کئی بار اس کی طرف دیکھا، مگر کچھ بولنے کی ہمت نہ کی۔ وہ عورت جو چند گھنٹے پہلے تک ایک سہمی ہوئی لڑکی تھی، اب ایک ابلتے ہوئے لاوے کی طرح لگ رہی تھی، جس نے اپنے باپ کے سامنے ہی اسے قبول کر لیا تھا۔ گاڑی بڑے سے آہنی گیٹ کے سامنے رکی۔ مسلح گارڈز نے تیزی سے گیٹ کھولا۔ یہ کوئی عام گھر نہیں تھا، یہ ایک قلعہ تھا، ہر طرف پہرے دار۔ حورین کا دل ایک نئے خوف سے دھڑکا۔ وہ ایک جہنم سے نکل کر دوسری دنیا میں آ گئی تھی۔ سکندر نے گاڑی روکی اور اس کا دروازہ کھولا۔ آ جاؤ۔ حورین بنا کچھ کہے اتری اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ گھر اندر سے جتنا عالیشان تھا، اتنا ہی سرد تھا۔ ہر چیز مہنگی اور بے جان لگ رہی تھی۔ وہ اسے ایک وسیع اور عریض بیڈ روم میں لے آیا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، سکندر نے تھکاوٹ سے کہا۔ حورین کمرے کے بیچ میں کسی مجسمے کی طرح کھڑی رہی۔ اس نے نظر اٹھا کر کمرے کو بھی نہیں دیکھا۔ سکندر نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ حورین، میں جانتا ہوں جو ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پہ رکھنے کی کوشش کی۔ دور رہو مجھ سے۔ حورین ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی، جیسے اس نے آگ کو چھو لیا ہو۔ اس کی آواز میں نفرت اور زہر تھا۔ سکندر کے ہاتھ وہیں ہوا میں معلق رہ گئے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں تمہارا شوہر ہوں۔ شوہر؟ حورین زہریلی ہنسی ہنسی۔ کیسے شوہر؟ وہ جو زبردستی گھروں میں گھس آتے ہیں، جو بندوق کی نوک پر نکاح کرتے ہیں۔ میں نے تم پر بندوق نہیں تانی تھی۔ سکندر کے لہجے میں سختی آئی۔ قبول ہے تم نے اپنی مرضی سے کہا تھا، اپنے باپ کے سامنے۔ مرضی؟ حورین اب چیخی۔ اس کے اندر کا سارا غبار باہر آ رہا تھا۔ کیسی مرضی؟ آپ کو اندازہ ہے وہاں کیا ہو رہا تھا؟ ایک طرف وہ درندہ شاہد تھا، دوسری طرف آپ۔ ایک طرف وہ عورت تھی جس نے میری زندگی عذاب بنا دی، دوسری طرف میرا باپ تھا جو مجھے اس کے حوالے کر کے بھول گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، آگ تھی۔ آپ سب ایک جیسے ہیں، سب مرد صرف اپنی طاقت دکھانا جانتے ہیں۔ آپ نے بھی تو وہی کیا۔ اس لفنگے کو مار کر آپ نے مجھے بچایا نہیں، آپ نے مجھے خریدا ہے۔ حورین، سکندر نے پہلی بار آواز اونچی کی۔ الفاظ سنبھال کر استعمال کرو۔ کیوں؟ سچ کڑوا لگا؟ وہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ آپ نے مجھے اپنی امانت کہا تھا نا، جیسے میں کوئی چیز ہوں، کوئی ٹرافی جو آپ نے اس عورت سے جیت لی۔ آپ نے میرے باپ کو ذلیل کیا اور مجھے اس ذلت میں شریک کر کے اپنا بدلہ پورا کر لیا۔ سکندر شاہ جس کے نام سے شہر کانپتا تھا، آج ایک لڑکی کے سامنے لاجواب کھڑا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ لڑکی جس کی آنکھوں میں اس نے بے بسی دیکھی تھی، اتنی تیز زبان بھی ہو سکتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں نے تم سے بدلہ لیا؟ اس کی آواز میں تھکاوٹ تھی۔ اور نہیں تو کیا؟ حورین نے دھتکار دیا۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، میں صرف ایک قیدی ہوں جو ایک جیل سے دوسری جیل میں منتقل ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، آپ مجھے چھو بھی نہیں سکتے۔ میں آپ سے اتنی ہی نفرت کرتی ہوں جتنی اس شائستہ بیگم سے۔ یہ آخری جملہ ایک تیر کی طرح سکندر کے دل میں لگا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ خاموشی سے مڑا۔ فاطمہ، اس نے آواز دی۔ ایک ادھیڑ عمر کی خاتون جو شاید ملازمہ تھی، فوراً کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ تمہاری بیگم ہے۔ سکندر کا لہجہ بالکل سپاٹ اور سرد تھا۔ آج سے تم ان کے ساتھ رہو گی۔ انہیں جس چیز کی ضرورت ہو وہ ان تک پہنچنی چاہیے۔ اس نے فاطمہ کو دیکھا، پھر اپنی نظریں واپس حورین پر جمائیں جو ابھی تک غصے سے کانپ رہی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم ایک جیل سے ہی آئی ہو۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ تو ٹھیک ہے، اس نئی جیل میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہاری ہر ضرورت پوری ہوگی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ سوائے میری موجودگی کے، اس نے مڑ کر آخری بار کہا۔
جب تک تمہارا یہ دماغ ٹھکانے نہیں آتا یا جب تک تم مجھے خود اپنے شوہر کے طور پر قبول نہیں کرتی، میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ حورین کے گھٹنے جواب دے گئے۔ وہ وہیں فرش پہ گر پڑی۔ وہ جیت گئی تھی یا شاید وہ سب کچھ ہار گئی تھی۔ وہ اس عالیشان ٹھنڈے کمرے میں تنہا رہ گئی۔ دن گزرتے گئے، 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ۔ سکندر شاہ اپنے لفظوں کا پکا نکلا۔ وہ دوبارہ اس کمرے میں نہیں آیا۔ حورین کے لیے فاطمہ ہر چیز وقت پر لاتی، بہترین کھانا، آرام دہ کپڑے، کتابیں۔ اس سے کسی نے ایک کام کو نہیں کہا، کسی نے اس پر آواز نہیں کسی۔ یہ وہ زندگی تھی جس کے لیے وہ شاید کبھی ترستی تھی، لیکن اب یہ سب ایک قید کی دیواروں کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ سارا دن کھڑکی سے باہر اس قلعے نما گھر کے وسیع لان کو دیکھتی رہتی، جہاں مسلح گارڈز گشت کرتے تھے۔ پہلے چند دن اس کا غصہ سلامت رہا۔ اچھا ہوا چلا گیا، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ پھر اس کے غصے کی جگہ الجھن نے لے لی۔ وہ ایسا کیوں ہے؟ اس نے مجھے اس عذاب سے نکالا اور پھر مجھے یہاں لا کر پھینک دیا۔ اس سب کو 15 دن گزر چکے تھے۔ آج 2 ہفتے مکمل ہو گئے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی، لیکن حورین کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ غصہ اب ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور اس کی جگہ ایک خالی پن نے لے لی تھی۔ وہ کہاں ہوگا؟ کیا وہ واقعی کبھی واپس نہیں آئے گا؟ اس نے خود سے سوال کیا اور پھر اپنے ہی خیال پر جھنجھلا گئی۔ مجھے کیا، جہنم میں جائے؟ اس نے اس بے چینی کو بھگانے کے لیے شاور لینے کا فیصلہ کیا۔ کافی دیر بعد وہ باتھ روم سے نکلی۔ اس نے صرف ایک ڈھیلا ڈھالا باتھ روب پہنا ہوا تھا، جو ٹھیک سے بند بھی نہیں تھا۔ اس کے گیلے بال اس کی گردن اور کاندھوں پر بکھرے تھے۔ وہ تولیے سے اپنے بال خشک کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ بغیر دستک کے کھلا۔ حورین نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا۔ سامنے سکندر شاہ کھڑا تھا۔ دونوں ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئے۔ سکندر کی آنکھیں جو کسی فائل پر جمی تھی، اٹھی اور سیدھا اس کے نیم عریاں وجود پر پڑیں۔ اس کا ڈھیلا روب، پانی کے قطرے جو اس کی گردن سے پھسل کر اس کے سینے کی لکیر میں جذب ہو رہے تھے۔ سکندر کی سانس ایک پل کے لیے رکی۔ اس نے فوراً اپنی نظریں پھیر لیں۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا، جیسے اس نے کوئی ناگوار چیز دیکھ لی ہو۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ اس کی آواز بھاری اور سرد تھی۔ مجھے لگا تم سو گئی ہوگی۔ حورین جو پہلے ہی صدمے اور شرمندگی سے سرخ ہو چکی تھی، فوراً دیوار کی طرف مڑی اور باتھ روب کو کس کر پکڑ لیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ باہر آ جائے گا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ سکندر نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، میری کچھ ضروری فائلیں تھیں ڈیسک میں۔ وہ تیزی سے کمرے میں موجود اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھا۔ اس کی پشت اب حورین کی طرف تھی۔ اس نے دراز کھولا اور تیزی سے اس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ حورین وہیں کھڑی کانپ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، باتھ روم میں واپس بھاگ جائے یا یہیں کھڑی رہے۔ مل گئیں۔ سکندر کی آواز آئی۔ اس نے ایک فائل اٹھائی۔ وہ مڑا، لیکن اس کی نظریں اب بھی فرش پہ تھیں۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر دروازے کی طرف بڑھا۔ حورین نے ہمت کر کے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ جا رہا تھا۔ اس نے اسے اس حالت میں دیکھا اور وہ بس جا رہا تھا۔ دروازے پر پہنچ کے وہ رکا۔ اس نے مڑ کر حورین کو نہیں دیکھا، بس اتنا کہا، اپنا دروازہ لاک کر لیا کرو، اور وہ چلا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی حورین نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ تیزی سے بھاگی اور دروازے کو اندر سے لاک کیا۔ پھر وہ کانپتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ وہ شخص، وہ ڈان، اس نے اسے اس حالت میں دیکھا اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس نے تو اسے دھتکارا تھا، اس سے نفرت کا اظہار کیا تھا، پھر بھی اس نے اس کی عزت کا پاس رکھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کپڑے بدلنے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو کمرہ دوبارہ ویسا ہی خالی اور سرد تھا، لیکن آج اس خالی پن میں کچھ مختلف تھا۔ وہ ابھی آیا تھا، اسی کمرے میں سانس لے رہا تھا، اور اب وہ نہیں تھا۔ حورین بستر پر لیٹ گئی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے غصہ آنا چاہیے تھا کہ وہ یوں بن دستک چلا آیا، لیکن اسے غصے کی جگہ ایک عجیب سی خلش ہو رہی تھی۔ اسے سکندر کی یاد آ رہی تھی۔ اسے اس شخص کی یاد آ رہی تھی جس نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اگلا دن اذیت ناک تھا۔ حورین اپنے کمرے میں قید تھی، لیکن اس کا دماغ بار بار گزشتہ رات کے منظر پر اٹک جاتا۔ جس طرح اس نے نظریں پھیری تھیں، جس طرح اس کا لہجہ سرد ہو گیا تھا، اور جس طرح وہ دروازہ لاک کرنے کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اسے دھتکارا تھا، اس سے نفرت کا اظہار کیا تھا، تو اب کیوں اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ دوپہر کے وقت اسے باہر لاؤنج سے آوازیں آئیں۔ سکندر کی بھاری آواز۔ وہ ٹھٹک گئی۔ 15 دن بعد وہ آج گھر میں دن کے وقت آیا تھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔
ایک نسوانی کہا بلند ہوا، بہت بے تکلف کھنکتا ہوا۔ کم آن سکندر، تم بھی نا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حورین کا دل کسی انجانے احساس سے جل اٹھا، اس سے رہا نہیں گیا۔ کون تھی یہ؟ وہ دبے پاؤں اپنے کمرے کے دروازے تک آئی اور ہلکا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ لاؤنج میں سکندر صوفے پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے بازوؤں کو سینے پر لپیٹے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ لڑکی حورین سے بالکل مختلف تھی، جینز اور چست ٹاپ میں ملبوس، بال چھوٹے کٹے ہوئے، اور اس کے چہرے پر اعتماد ہی اعتماد تھا۔ وہ کسی گینگسٹر فلم کی ہیروئن لگ رہی تھی۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں زارا، وہ ڈیل فائنل ہے، تم بس پیپرز ریڈی کرو۔ سکندر نے فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ فائن باس، زارا نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کی نظر اچانک دروازے کی دراڑ سے جھانکتی حورین پہ پڑی۔ زارا کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی، اس کی آنکھوں میں حیرت اور سوال ابھرے۔ سکندر؟ زارا نے سکندر کو نہیں بلکہ حورین کو گھورتے ہوئے پکارا۔ سکندر نے فائل سے نظریں اٹھائیں اور زارا کی نظروں کا تعاقب کیا۔ اس کی نگاہ حورین پر پڑی، جو اب گھبرا کر پورا دروازہ کھول کر سامنے آ گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ زارا کے لہجے میں اب سرد مہری تھی۔ سکندر کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ اس نے حورین کو دیکھا، جو اپنے ڈھیلے ڈھالے گھریلو لباس میں اس ماڈرن لڑکی کے سامنے خود کو بہت کمتر محسوس کر رہی تھی۔ یہ حورین ہے۔ سکندر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میری بیوی۔ بیوی؟ لفظ زارا کے چہرے پر کسی تیزاب کی طرح گرا۔ اس کے چہرے کا سارا اعتماد، ساری چمک ایک پل میں بجھ گئی۔ اس نے ناقابل یقین نظروں سے پہلے سکندر کو اور پھر حورین کو دیکھا۔ تم نے شادی کر لی؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ کب؟ اور مجھے بتایا تک نہیں؟ یہ سب اچانک ہوا۔ سکندر کے لہجے میں وضاحت نہیں، حکم تھا۔ زارا نے خود کو سنبھالا۔ اس کے دل کے ٹوٹنے کی آواز شاید کسی نے نہیں سنی، مگر اس کی آنکھوں کی ویرانی سب عیاں کر رہی تھی۔ اس نے حورین کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ایک سہمی ہوئی، عام سی لڑکی۔ اس کے لیے؟ سکندر شاہ نے اس کے لیے۔ اوہ! زارا نے ایک تلخ مسکراہٹ دی۔ مبارک ہو۔ حورین اپنی جگہ کھڑی جل رہی تھی۔ اسے زارا کی ٹوٹی ہوئی آنکھوں سے زیادہ سکندر کا رویہ تکلیف دے رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ کتنا بے تکلف تھا، اور اب اسے میری بیوی کہہ کر ایسے متعارف کروا رہا تھا جیسے کوئی مجبوری ہو۔ اور یہ زارا، یہ کون تھی؟ کیا یہ اس کے گینگ کی تھی؟ کیا یہ بھی اس کی اتنی ہی قریب تھی جتنا وہ دکھا رہی تھی؟ سکندر، ہمیں میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ زارا نے فوراً موضوع بدلا۔ اس کا لہجہ اب پروفیشنل اور سرد تھا۔ ہاں چلو۔ سکندر نے فائل اٹھائی اور زارا کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے مڑ کر ایک بار بھی حورین کی طرف نہیں دیکھا، جو لاؤنج کے بیچ میں کھڑی ان دونوں کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوئے، حورین کے اندر جلن کی ایک تیز لہر اٹھی۔ وہ زارا، اس کا اعتماد، اس کا سکندر کو باس کہنا، اور سب سے بڑھ کر سکندر کا اس کے ساتھ رویہ۔ وہ گینگ کی لڑکی ہے۔ حورین نے دانت پیسے۔ اور وہ اسے گھر لے آیا، میرے ہوتے ہوئے۔ آج پہلی بار اسے اس گھر پر اور اس گھر کے مالک پر غصے سے زیادہ ملکیت کا احساس ہو رہا تھا۔ سارا دن حورین کے سینے میں آگ لگی رہی۔ وہ زارا نامی لڑکی اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اس کا بے باک انداز، اس کا سکندر کو باس کہہ کر پکارنا، اور سب سے بڑھ کر سکندر کا اسے میری بیوی کہہ کر متعارف کروانے کا وہ سرد، سپاٹ انداز۔ وہ میرے ہوتے ہوئے اسے گھر لے آیا۔ اتنی ہمت! اس نے فاطمہ سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ سکندر اکثر رات کو گھر نہیں آتا، اپنے کسی دوسرے ٹھکانے پر رہتا ہے جہاں اس کے گینگ کا کام ہوتا ہے۔ آج اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ کیا وہ آج بھی اسی زارا کے ساتھ ہوگا؟ یہ خیال ہی اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ رات گہری ہو گئی، لیکن حورین جاگتی رہی۔ وہ غصے، جلن اور ایک انجانی تکلیف میں مبتلا اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ تبھی اسے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ آیا ہے۔ وہ فوراً اپنے کمرے سے نکلی اور سیدھا اس راہداری میں آ گئی جو سکندر کی ذاتی اسٹڈی کی طرف جاتی تھی۔ سکندر تھکا ہارا اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ اتنی رات کو؟ آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور حورین اندر داخل ہوئی۔ اس کے بال کھلے تھے، چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، اور وہ آج کسی سہمی ہوئی ہرنی کی بجائے ایک زخمی شیرنی لگ رہی تھی۔ سکندر اسے وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم اس وقت سب ٹھیک ہے نا؟ آج آپ گھر پہ رک رہے ہیں؟ حورین نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے براہ راست پوچھا۔ سکندر اس کے اس انداز پر چونک گیا۔
اس کا لہجہ حکم اور سوال کے درمیان تھا۔ ہاں، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں۔ حورین نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا کہ وہ لڑکی جسے آپ آج دوپہر یہاں لائے تھے، وہ زارا، وہ آئندہ اس گھر میں قدم نہ رکھے۔ سکندر کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت اور پھر ایک خطرناک چمک ابری۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم مجھے حکم دے رہی ہو، میں آپ کو یاد دلا رہی ہوں۔ حورین کی آواز اونچی ہو گئی۔ اور کیا یاد دلا رہی ہو؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے تم نے ہی کہا تھا کہ تم میری بیوی نہیں، ایک قیدی ہو۔ تمہیں میری زندگی سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح لگے۔ حورین کو یاد آیا کہ اس نے خود ہی اسے دھتکارا تھا، لیکن آج کی جلن اس کی انا سے بڑی تھی۔ تو کیا آپ اس بات کا فائدہ اٹھائیں گے؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ آپ اس عورت کو میرے سامنے لا کر مجھے جلائیں گے؟ وہ گینگ کی لڑکی ہے۔ سکندر کا لہجہ سخت ہو گیا۔ وہ یہاں کام سے آئی تھی۔ کام سے؟ حورین چیخی۔ اتنا کیا ضروری کام تھا جو آپ کے گھر تک آ گیا؟ یا آپ کے گینگ میں مرد ختم ہو گئے ہیں جو آپ کو عورتوں سے کام لینا پڑ رہا ہے؟ حورین، سکندر نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ زبان سنبھالو اپنی، تم زارا کو نہیں جانتی، مجھے جاننا بھی نہیں ہے۔ حورین نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی اور اسی جھٹکے میں اس نے سکندر کا کالر پکڑ لیا۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سکندر نے حیرت سے پہلے حورین کے ہاتھ کو دیکھا جو اس کے کالر پر تھا، اور پھر اس کے چہرے کو۔ میں آپ کی بیوی ہوں، حورین نے کانپتی آواز میں کہا، جیسے اسے خود اس لفظ پہ یقین نہ آ رہا ہو۔ آپ کسی اور عورت کو اس گھر میں نہیں لا سکتے۔ سکندر کے لبوں پر ایک خفیف، بہت تلخ سی مسکراہٹ آئی۔ اچھا، آج تمہیں یاد آ گیا کہ تم میری بیوی ہو۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں، یاد آ گیا۔ تو پھر؟ سکندر نے اس کا ہاتھ اپنے کالر سے ہٹایا نہیں، بلکہ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آواز اب بھاری اور گہری ہو گئی تھی۔ اس دن تو تم مجھے دھتکار رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ میں حورین لاجواب ہو گئی۔ بیوی ہو تو بیوی ہونے کا ثبوت دو۔ سکندر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم نے ہی مجھے اپنے کمرے سے اپنی زندگی سے نکالا تھا۔ حورین نے ایک گہرا سانس لیا۔ آج وہ یا تو سب کچھ ختم کر دے گی یا سب کچھ شروع کر دے گی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور سکندر کی آنکھوں میں دیکھا۔ پہلے بیویوں والے حق تو دو۔ سکندر کے چہرے پر تاثرات بدل گئے۔ یہ وہ حورین نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ، حورین نے ہمت جمع کی، کہ اگر میں آپ کی بیوی ہوں تو آپ کو بھی میرا شوہر بننا پڑے گا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ رات، میرے پاس آؤ۔ کمرے میں ایک گہرا بھاری سناٹا چھا گیا۔ سکندر نے اپنے کالر پر حورین کے لرزتے ہاتھ اور اس کی آنکھوں میں جلتے ہوئے ضد اور آنسوؤں کو دیکھا۔ رات، میرے پاس آؤ۔ یہ الفاظ ہوا میں معلق تھے۔ وہ ایک ڈان تھا۔ اس نے زندگیاں لی تھیں، سلطنتیں ہلائی تھیں، لیکن اس ایک لمحے میں اس لڑکی کے سامنے اسے لگا اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس کی آواز جب بالآخر نکلی تو وہ گہری اور بھاری تھی۔ رات کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، نہ ہی غصہ۔ ایک عجیب سی تھکاوٹ تھی، جیسے وہ پوچھ رہا ہو کہ اب اس نئے کھیل کی کیا ضرورت ہے۔ حورین نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے اندر کی آگ ابھی بجھی نہیں تھی۔ وہی ضرورت۔ اس کی آواز کانپ گئی، جو ایک بیوی کو اپنے شوہر سے ہوتی ہے، جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی دوسری عورت اس کے گھر میں اس کے شوہر کے پاس نہ آئے۔ اس نے زہر نہیں اگلا، اس نے اپنا حق جتایا تھا۔ سکندر نے چند لمحے اسے بغور دیکھا۔ وہ اس کے چہرے پر ہر تاثر پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جسے وہ بچا کر لایا تھا۔ یہ وہ عورت تھی جو اپنا حق مانگ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے کالر سے اس کا ہاتھ ہٹایا، لیکن اسے چھوڑا نہیں، بلکہ اس کی سرد انگلیوں کو اپنی گرم سخت گرفت میں لے لیا۔ ٹھیک ہے، اس نے صرف اتنا کہا، ایک لفظ، لیکن یہ ایک فیصلے کی طرح تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، بلکہ اسے کھینچتا ہوا اپنے دفتر سے باہر نکلا۔ حورین کے قدم اس کے ساتھ اٹھ رہے تھے۔ راہداری کا سناٹا ان کے قدموں کی چاپ سے ٹوٹ رہا تھا۔ اسے اپنے کمرے تک کا یہ چند قدموں کا فاصلہ صدیوں پر محیط لگا۔ اس کا دل اس زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا سکندر اس کی کلائی میں اس کی دھڑکنیں محسوس کر سکتا ہے۔ وہ اس کے کمرے کے سامنے رکے۔ سکندر نے دروازہ کھولا اور اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ حورین کمرے کے بیچ میں آ کے رک گئی۔ سکندر نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا۔ لاک گرنے کی آواز کمرے کی خاموشی میں ایک دھماکے کی طرح گونجی۔ اب وہ دونوں اس کمرے میں قید تھے۔
سکندر نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ حورین نے سانس روک لیا۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ ان کے درمیان چند انچ کا فاصلہ تھا۔ تو یہ سب اس زارا کی وجہ سے ہے؟ اس نے دھیمی سرگوشی جیسی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھیں حورین کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ حورین نے جواب نہیں دیا، بس اپنے لرزتے لبوں کو دانتوں تلے دبا لیا۔ اس کی یہ ادا سکندر کے ضبط کا آخری دھاگا توڑ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنی سخت انگلیوں سے اس کے کانپتے ہوئے ہونٹ کو اس کے دانتوں کی قید سے آزاد کیا۔ حورین کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پہ گرا۔ تمہیں جلن ہو رہی تھی؟ اس نے پوچھا نہیں، اس نے بتایا تھا۔ اس سے پہلے کہ حورین کچھ کہتی، سکندر نے فاصلہ مٹا دیا۔ اس نے جھک کر اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ رکھ دیے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ یہ بوسہ نرم نہیں تھا، یہ سزا بھی نہیں تھا، یہ ایک دعویٰ تھا۔ یہ ان 15 دنوں کی دوری کا اظہار تھا۔ یہ اس کی دھتکار کا جواب تھا۔ یہ زارا پر اس کے غصے کا اعتراف تھا۔ حورین کی سسکاری اس کے منہ میں ہی گھٹ گئی۔ اس کے ہاتھ جو اب تک بے جان لٹک رہے تھے اٹھے اور گھبراہٹ میں سکندر کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئے۔ سکندر نے اس کے رد عمل کو محسوس کیا۔ وہ اسے بھگانا نہیں چاہتی تھی، وہ اسے روک نہیں رہی تھی۔ اس نے بوسے کی شدت بڑھا دی۔ یہ اب صرف ہونٹوں کا ملاپ نہیں رہا، یہ ایک طوفان تھا جس نے حورین کے حواس کو جکڑ لیا۔ سکندر کا ایک ہاتھ اس کی کمر میں حمائل ہو کر اسے اپنے قریب، بہت قریب کھینچ رہا تھا، اور دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں گھس کر اس کے سر کو تھامے ہوئے تھا تاکہ وہ اس کے لمس سے 1 انچ بھی دور نہ جا سکے۔ حورین کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اسے لگا وہ اس شدت سے پگھل جائے گی۔ اس کے جسم میں آگ لگ گئی تھی۔ سکندر کا وجود، اس کی خوشبو، اس کے ہونٹوں کی گرمی، یہ سب اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ جب سکندر نے سانس لینے کے لیے چند لمحوں کا وقفہ لیا تو ان کے ماتھے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ دونوں تیزی سے سانس لے رہے تھے۔ حورین کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے ہونٹ سوجے ہوئے، سرخ ہو رہے تھے۔ آنکھیں کھولو حورین، اس کی بھاری آواز کسی حکم کی طرح تھی۔ حورین نے لرزتی پلکیں اٹھائیں۔ سکندر کی آنکھوں میں ایک گہری دہکتی ہوئی خواہش تھی، وہ خواہش جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تم نے مجھے بلایا تھا، اس نے اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے کہا۔ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حورین کچھ نہ بولی۔ اس نے صرف اپنی مٹھیاں اس کی شرٹ پہ ڈھیلی کر دیں اور اپنے بازو آہستہ سے اس کی گردن میں ڈال دیے۔ یہ ایک خاموش اقرار تھا، یہ ہتھیار ڈالنا تھا۔ سکندر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک جھٹکے میں حورین کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ حورین کی ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے گھبرا کر خود کو اس میں سمیٹ لیا، اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ سکندر اسے اٹھائے ہوئے بستر کی طرف بڑھا۔ اس نے اسے آہستگی سے بستر پر لٹایا اور خود اس پر جھک گیا۔ اس نے حورین کے چہرے پر بکھرے بالوں کو نرمی سے ہٹایا۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ حورین نے نفی میں سر ہلا دیا، مگر اس کی آنکھوں کا خوف کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ لگنا چاہیے۔ سکندر نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں حورین کی گردن پہ پڑی تو اس کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے اپنا سفر اس کے ہونٹوں سے دوبارہ شروع نہیں کیا۔ اس نے اپنے ہونٹ اس کی آنکھوں پہ رکھے، اس کے گالوں کو پرگوا دیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی گردن کی طرف بڑھا۔ حورین کا جسم کمان کی طرح اکڑ گیا۔ جب سکندر کے دہکتے لبوں نے اس کی گردن کو چھوا تو اس کے منہ سے ایک بے اختیار سی آہ نکلی۔ یہ اذیت نہیں تھی، یہ ایک انجانی لذت کا آغاز تھا۔ اس کی ہر سسکاری، ہر آہ سکندر کی وحشت کو اور بڑھا رہی تھی۔ وہ اسے بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ صرف اس کا ہے۔ اس کی ہر سانس، اس کا ہر لمس صرف حورین کی ملکیت تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کمرے میں صرف ان کی اکھڑی سانسوں اور دھڑکنوں کی آواز تھی۔ سکندر نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ آج کی رات اس ڈان نے، اس گنڈے نے بندوق سے نہیں بلکہ محبت سے فتح حاصل کی تھی۔ وہ قربت جس سے حورین بھاگ رہی تھی، آج اس نے خود مانگ لی تھی، اور سکندر شاہ نے اسے وہ قربت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جب حورین کی آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں کمرے میں آ چکی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر اسے اپنے بازوؤں پر ایک بھاری مضبوط گرفت کا احساس ہوا۔ اس نے دھیرے سے سر گھمایا۔ سکندر شاہ اس کے برابر میں سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا اور اس کا بازو حورین کی کمر کے گرد کسی حفاظتی حصار کی طرح لپٹا ہوا تھا۔ گزشتہ رات کی شدت، وہ قربتیں، وہ سسکیاں اور وہ تمام جذبات جو اس نے پہلی بار محسوس کیے تھے، ایک دم اس کے ذہن میں آ گئے۔ اس کا چہرہ حیا سے دہک اٹھا۔ وہ اتنی بے باک کیسے ہو گئی تھی؟ اس نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ذرا سی حرکت پر سکندر کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ گہری سی آنکھیں جن میں کل رات وحشت اور خواہش تھی، آج ان میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ کہاں؟ اس کی نیند میں ڈوبی بھاری آواز نے حورین کے جسم میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ وہ میں ناشتہ، وہ بمشکل کہہ پائی۔
سکندر کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی گرفت اور مضبوط کر لی، اسے کھینچ کر اپنے سینے کے قریب کر لیا، جب تک کہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہا۔ ناشتہ یہیں آئے گا۔ اس نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا اور ایک گہرا سانس لیا۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حورین اس کے وجود کی گرمی میں پگھلنے لگی۔ وہ خوف، وہ جلن، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ اب اطمینان نے لے لی تھی۔ دوپہر کے وقت وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی جب باہر گارڈز کی آوازیں آئیں۔ دروازہ کھلا اور زارا اندر داخل ہوئی۔ اس نے آج بھی جینز پہنی ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پر وہ کل والی چمک نہیں تھی۔ اس نے حورین کو دیکھا اور ایک لمحے کو رکی۔ وہ سکندر کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ آواز میں ایک دبی دبی تھکاوٹ تھی۔ وہ اپنے دفتر میں ہے، حورین نے پرسکون آواز میں جواب دیا، اس سے پہلے کہ زارا کچھ کہتی۔ سکندر بھی سیڑھیوں سے اترتا ہوا آ گیا۔ اس نے حورین کی طرف دیکھا اور پھر آنکھ کے ایک کونے سے مسکرایا اور پھر زارا کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہوا زارا، کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں باس، زارا نے ایک فائل اس کے آگے کی۔ وہ پچھلی کنسائنمنٹ میں گڑبڑ ہوئی ہے، ہمارے 2 آدمی پکڑے گئے ہیں۔ سکندر کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ اس کے چہرے پر وہ نرمی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ وہ ڈان واپس آ گیا جس سے دنیا کانپتی تھی۔ حورین نے دیکھا کہ کیسے ایک پل میں وہ شخص بدل گیا تھا۔ کس نے کیا؟ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ لگتا ہے کوئی مخبری ہوئی ہے، زارا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ زارا جانے کے لیے مڑی۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رکی اور پلٹ کر حورین کو دیکھا۔ حورین، جو یہ سب دیکھ کر تھوڑی سہم گئی تھی، سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کل کے لیے معافی چاہتی ہوں، زارا نے غیر متوقع طور پر کہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ باس نے شادی کر لی ہے۔ حورین نے صرف سر ہلایا۔ زارا نے ایک تلخ مسکراہٹ دی۔ سکندر کو میں تب سے جانتی ہوں جب ہم دونوں سڑکوں پر ہوتے تھے۔ اس نے مجھے اس گندگی سے نکالا، مجھے ٹریننگ دی، مجھے اپنا دایاں بازو بنایا۔ میں اس کے گینگ کا حصہ ہوں۔ اس نے حورین کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ میرا باس ہے اور بھائی جیسا ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ کسی کے لیے بدلے گا۔ اس نے حورین کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تم خوش قسمت ہو، اس نے تمہیں اپنی بیوی چنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ حورین کے دل کا آخری کانٹا بھی نکل گیا۔ وہ گینگ کی تھی، وہ اس کی وفادار تھی، لیکن وہ اس کی محبت نہیں تھی۔ سکندر جو فون پر کسی کو سخت ہدایات دے رہا تھا، واپس مڑا۔ اس نے دیکھا کہ حورین اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ وہ اس کے پاس آیا اور صوفے پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تم نے سن لیا؟ جی، حورین نے دھیرے سے کہا۔ کیا آپ خطرے میں ہیں؟ سکندر ہنسا۔ خطرہ تو میرا دوسرا نام ہے۔ حورین، تمہیں اس سب کی عادت ڈالنی ہوگی۔ میں نے آپ کو چنا ہے سکندر۔ حورین نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ آپ کے خطرات کو بھی چن لیا ہے۔ سکندر نے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا اور اس سے چوم لیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی سے محبت کروں گا۔ میرا کام صرف چھیننا اور حکم چلانا تھا، اور مجھ سے بھی تو آپ نے زبردستی کی، حورین نے شرارت سے کہا۔ نہیں، سکندر نے اسے اپنی طرف کھینچا یہاں تک کہ وہ اس کی گود میں آ گئی۔ تم سے میں نے محبت کی ہے۔ زبردستی تب ہوتی جب میں گزشتہ رات تمہارے بلانے پر بھی نہ آتا۔ حورین اس کی بے باکی پر سرخ ہو گئی۔ مجھے تمہاری یہ جلن، تمہارا یہ غصہ بہت اچھا لگا۔ اس نے حورین کے گال کو سہلایا۔ اس نے مجھے احساس دلایا کہ کوئی ہے جو مجھے صرف باس نہیں سمجھتا، کوئی ہے جو مجھے کھونے سے ڈرتا ہے۔ میں نے آپ کو اپنے باپ کے سامنے قبول کیا تھا۔ حورین نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ میرا غصہ تھا، لیکن آپ کے ساتھ اس گھر میں رہ کر آپ کی اس دوری نے مجھے احساس دلایا کہ میں آپ سے نفرت نہیں کرتی۔ اور اب، سکندر نے اس کے ہونٹوں کے قریب سرگوشی کی۔ اور اب، حورین نے اپنے لب اس کے لبوں پہ رکھ دیے۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ سکندر کو اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس نے اسے ایک گہرے پرجوش بوسے میں قید کر لیا۔ یہ بوسہ ان کی زندگی کا آغاز تھا۔ یہ ایک ایسی زندگی تھی جو پھولوں کی سیج نہیں تھی۔ اس میں بارود کی بو تھی، خطرات تھے، لیکن اس میں ایک دوسرے کا ساتھ تھا، ایک جنونی محبت تھی، اور ایک ایسا رشتہ تھا جو نفرت کی آگ سے شروع ہو کر محبت کے قلعے میں محفوظ ہو گیا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔